اے نوجوانوں بات اتنی کرنا، اتنی بات کرنا، اے نادان تجھے پتا نہیں ہمارا مسئلہ کیا ہے، تجھے پتا نہیں ہمارا مسئلہ کیا ہے۔ ہم جو ہے نا وہ رسول اللہ کو شمع سمجھتے ہیں، اور جتنے ہیں یہ پروانے ہیں، اور پروانہ ہوتا ہی ہے مرنے کے لیے۔ صلاح الدین کی ایک بات بہت مشہور تھی، وہ بڑے بڑے قیدیوں کو آزاد کرنے میں مشہور تھے، بڑے بڑے جرنیلوں کو، سپاہیوں کو آزاد کرتے تھے۔ 1,00,000 سے زیادہ سپاہیوں کو آزاد کیا جو جنگ میں قیدی ہو کر آئے تھے، بہت سارے لوگوں کو آزاد کیا۔ پرنس کو جب گرفتار کر کے لایا گیا اور پھر صلاح الدین ایوبی کے پاس پیش کیا گیا، پوچھا صلاح الدین نے کیا گمان ہے تیرا میرے متعلق؟ اس نے کہا اب تک جو سنتا آیا وہی ہے کہ آپ رحم دل ہیں، خیر خواہ ہیں، اور بہت جلدی آزاد کرتے ہیں۔ صلاح الدین نے کہا اب تجھے اگر آزاد کیا تو اللہ کا عذاب آ جائے، اللہ کا عذاب آئے گا۔ اور اس کے بعد تلوار اٹھائی، اس کی گردن پر رکھا۔ 2.5 سال پہلے تو نے کمزور مسلمانوں کو یہ کہا تھا بلاؤ محمد کو، کہاں ہے یہ دیکھ محمد رسول اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور تیری گردن لینے کے لیے بھیجا ہے، تو رسول اللہ کو پکارتا ہے۔ ابھی غلام جب تک زندہ ہے وہ کافی ہے۔ اور اس کے بعد تاریخ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے میرے عزیزوں، صلاح الدین ایوبی بیماری کے عالم میں 2.5 سال کا جو عرصہ گزارا ہے، اس بات کے انتظار میں کہ جب تک حضور پاک کی طرف سے جواب نہیں دوں گا اس وقت تک صلاح الدین کبھی بستر پر ایک رات بھی نہیں سوئے۔ قیامت کے قریب وہ زمانہ آئے گا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک پورے روئے زمین پر ہر جگہ لا الہ الا اللہ کا نعرہ نہ ہو جائے۔ اور قرآن بھی یہ کہتا ہے وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کافروں کو یہ بات پسند نہیں آتی، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، مشرکوں کو اگرچہ یہ بات پسند نہیں آتی ہو، لیکن یہ ہو کر رہے گا میرے عزیز، ہو کر رہے گا۔ ہر جگہ سے لا الہ الا اللہ کا نعرہ ہوگا، ہر کوئی صاحب ایمان ہوگا، وہ امام مہدی کا دور، امام مہدی کا دور ہوگا۔ ہماری یہ باتیں کچھ لوگوں کو کڑوی لگتی ہیں تو کیا کریں، 1400 سال سے قرآن ہمیں بتا رہا ہے، اور ہم جو بات کر رہے ہیں یہ 100% یقین کے ساتھ کہہ رہے ہیں، چٹی والے بابا نہیں ہم، مائنڈ پروگرامنگ والے، مائنڈ ریڈنگ والے نہیں ہیں، ہم رسول اللہ کی باتیں تمہارے تک پہنچانے والے۔ تمہاری چٹی غلط ہو سکتی ہے، مدینے کی خبر کبھی نہیں جھوٹ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں مشرکین آئے تھے، انہوں نے کہا تھا ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، بس شرط اتنی ہے کہ ہمارے بتوں پر ایک بار آپ ہاتھ رکھ دو۔ حضور پاک نے فرمایا ہاتھ کو دور کی بات نظر اٹھا کے بھی نہیں دے، اور قرآن کی پوری سورہ نازل ہوئی، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اے محبوب آپ فرما دے اے کافروں میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم کرتے ہو۔ ارے سب حالات ہو گئے، ابھی ختم ہو گئے، اب کیا کرنا ہے؟ ایک جملہ میرا نوٹ کر کے یاد رکھو، کسی مسجد میں ایک بت رکھ دینے سے مسجد بت کدا کبھی نہیں بنتی، مسجد بت کدا کبھی نہیں بنتی۔